پاکستانی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج صرف 18 منٹ جاری رہا، لیکن اسی دوران 4 بل پاس اور 4 مؤخر کر دیے گئے۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق صدر پاکستان آصف علی زرداری نے آج وزیر اعظم کی ہدایت پر قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کیا تھا۔ یہ اجلاس صرف 18 منٹ جاری رہا، لیکن اسی مدت میں تجارتی تنظیمات ترمیمی بل، درآمدات و برآمدات انضباط ترمیمی بل، قومی ادارہ برائے ٹیکنالوجی بل اور نیشنل ایکسیلنس انسٹیٹیوٹ بل پاس کر دیے گئے۔ پاکستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس میں 4 دیگر بل بھی پیش کیے گئے، جنہیں اجلاس نے مؤخر کر دیا۔ اسی کے ساتھ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس میں حکمران اور اپوزیشن جماعتوں کے اراکین کے درمیان زبردست نوک جھونک بھی ہوئی۔ حزب اختلاف کے اراکین نے پیکا بل کی منظوری کو صحافیوں کے ساتھ نعرے بازی کے خلاف حزب اختلاف کے اراکین نے پیکا بل کی منظوری کو صحافیوں کے ساتھ ناانصافی قرار دیتے ہوئے زبردست نعرے بازی کی اور اجلاس کے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ یمن کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کے امریکی اقدام کے رد عمل میں انصار اللہ یمن نے اعلان کیا ہے کہ واشنگٹن کے جو فلسطینی اور بے گناہوں کے قتل عام میں ملوث ہے، اسے دوسرے ممالک کے بارے میں فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سیاسی دفتر نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے جس کے ہاتھ بے گناہوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ دوسرے ممالک اور اقوام کو دہشت گردی کی فہرست میں شامل کر سکے۔ بیان میں کہا گیا کہ تحریک انصار اللہ کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کرنا ایک دانستہ اقدام ہے اور اس کا صہیونیت کی خدمت کے علاوہ کوئی جواز نہیں۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سیاسی دفتر نے مزید کہا کہ یمنی عوام کے ساتھ امریکہ کی دشمنی اور صہیونی حکومت کا ہر طرح سے دفاع کرنا کسی پر پوشیدہ نہیں ہے اور نئی امریکی حکومت کے اس ظالمانہ اقدام کا واحد مقصد فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم کی حمایت کرنا ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ نے مزید کہا کہ امریکہ کا ہدف یمنی عوام کے رنج و آلام میں اضافہ کرنا اور اس ملک کے عوام اور مسلح افواج کو مظلوم فلسطینیوں اور ان کے اہداف کی حمایت جاری رکھنے سے باز رکھنا ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سیاسی دفتر نے آزاد ممالک اور اقوام کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کی تنظیموں سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ امریکہ کے اس غیر اخلاقی فیصلے کی مذمت کریں۔ وائٹ ہاؤس نے صہیونی حکومت کے اہم ترین حامی کے طور پر حال ہی میں یمن کی تحریک انصار اللہ کو امریکہ کی طرف سے بنائی گئی نام نہاد دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ صہیونی حکومت کے ایک سابق عہدیدار نے جنگ غزہ میں تل ابیب کی واضح شکست کا اعتراف کیا ہے۔ صہیونی حکومت کی داخلی سلامتی کونسل کے سابق سربراہ گیوارا آئیلینڈ نے اپنے بیان میں اس بات پر زور دیا ہے کہ اسرائیل کو غزہ جنگ میں شکست ہوئی ہے اور جنگ بندی کا معاہدہ حماس کی پیش رفت میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ اسرائیل کو غزہ کی جنگ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا جبکہ حماس نے واضح فتح حاصل کی، سابق صہیونی عہدیدار نے کہا کہ یہ جنگ اسرائیل کے لیے ایک بڑی شکست ہے، کیونکہ حماس نہ صرف اسرائیل کے مقاصد کے حصول میں حائل ہوئی بلکہ اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں بلکہ اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں مکمل کامیاب رہی، جن میں سے ایک اقتدار میں رہنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی معاہدہ حماس کو اپنی طاقت اور صلاحیتوں کو دوبارہ مضبوط ہونے سے نہیں روکتا بلکہ انہیں آگے بڑھا سکتا ہے۔ اگر حماس مضبوط ہوتی ہے اور اسرائیل اس کے خلاف کارروائی کرتا ہے تو یہ اسرائیل ہوگا جس نے معاہدے کی خلاف ورزی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ دہراتے ہوئے کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونا چاہیے کہا ہے کہ اگر تہران کے ساتھ سمجھوتا ہوا تو اس مسئلے کے بارے میں اطمینان حاصل کرنے کے راستے پیدا ہو جائیں گے۔ امریکی صدر نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے سوال کے جواب میں اپنا خیال ظاہر کرنے سے اجتناب کیا
کہ ایران کے ایٹمی تنصیبات پر پیشگی حملے کی حمایت کرتے ہیں یا نہیں، لیکن انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے پہلے دور صدارت میں ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتے کے حصول میں صرف 1 ہفتے کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ ترکی کے اخبار بنی شفق نے بھی فاکس نیوز کے ساتھ ٹرمپ کے انٹرویو کی رپورٹ شائع کی ہے اور لکھا ہے کہ امریکی صدر نے اس انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم نے ایران کے سلسلے میں صرف یہ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک عظیم ملک ہو، ان کے پاس کافی صلاحیتیں ہیں، وہ حیرت انگیز لوگ ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے ایران کے سلسلے میں صرف یہ کہا ہے کہ ان کے پاس ایٹمی اسلحہ نہیں ہونا چاہیے، اگر ان کے پاس ہوگا تو دوسرے بھی چاہیں گے اور اس صورت میں سب کچھ المیہ ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا کہ سچ پوچھیں تو ایران کا قضیہ مختلف ہے۔ ٹرمپ نے اس سے پہلے جمعرات کو ایران کے ایٹمی پلانٹ پر حملے کے اسرائیل کی حمایت کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ میں اس سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں آئندہ دنوں میں مختلف افراد سے ملاقات کروں گا، امید ہے کہ یہ مسئلہ کسی اقدام کے بغیر حل ہو جائے گا۔ ٹرمپ نے سوال کے جواب میں کہ وہ کن لوگوں سے ملاقات کریں گے کہا کہ میں کچھ نہ کہنے کو ترجیح دوں گا، لیکن نہایت اعلیٰ درجے کے افراد سے ملاقات کروں گا۔ ٹرمپ نے یہ بیانات ایسی حالت میں دیے ہیں کہ ایران نے ایٹمی معاہدے پر پوری طرح عمل کیا ہے، لیکن ٹرمپ کے پہلے دور صدارت میں برسر اقتدار آنے اور ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے نکل جانے کے بعد ایران نے بھی رضاکارانہ طور پر جو اقدامات انجام دیے تھے بتدریج انہیں روک دیا، لیکن ایران نے ہمیشہ ایک پائیدار اور قابل اعتماد سمجھوتے کے لیے آمادگی کا اعلان کیا ہے جو پابندیاں منسوخ ہونے کا ضامن ہو اور مستقبل میں اسے کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جا سکے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی انروا نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں غزہ پٹی میں شہید ہونے والے فلسطینی بچوں کی تعداد کا اعلان کیا ہے۔ انروا نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ غزہ پٹی پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں گزشتہ 15 مہینوں میں 14,500 بچے شہید ہوئے۔ انروا کے بیان کے مطابق غزہ میں 17,000 سے زیادہ بچے یتیم ہوئے ہیں، جبکہ 88% اسکولوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ انروا نے اعلان کیا کہ غزہ میں جنگ کے باعث کم سے کم 19 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے اور پناہ گاہوں میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی نے مزید کہا کہ غزہ میں بنیادی ڈھانچوں کی تعمیر نو، زندگی معمول پر آنے اور نفسیاتی علاج معالجے میں برسوں کا وقت لگے گا۔ دوسری جانب غزہ پٹی میں فلسطینی وزارت صحت نے اپنے تازہ ترین بیان میں غزہ جنگ کے شہداء کی تعداد 47,283 اعلان کی ہے۔